السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا روحانی چینل روحانی کمال۔ آج میں آپ کے لیے بواسیر جیسے موذی مرض کے خاتمے کے لیے عمل لے کر آیا ہوں۔ بواسیر کا موذی مرض ہمیشہ کے لیے ختم، اب آپ کو مزید اس بیماری کو برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ میں آپ کے لیے بہت ہی عمدہ اور کارآمد عمل لے کر آیا ہوں۔ بواسیر خونی ہو یا بادی دونوں ہی خطرناک ہوتی ہیں۔ اس میں مریض کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے اور زندگی کے کام بہت دشوار اور تکلیف دہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس موذی مرض سے نجات کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج کے عمل کو جاننے کے بعد آپ اس عمل کو لازمی کریں، کیونکہ یہ عمل بہت چھوٹا سا ہے اور ٹائم بھی بہت کم لگتا ہے۔ اس میں صرف 1 گھنٹے سے کم کے عرصے میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اس موذی مرض سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں یہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ ہمارے چینل روحانی کمال کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کے لیے آسانی اور نجات کا باعث بن جائے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل کا آئیکن ہے، اسے ضرور پریس کریں۔ دفتر اور بیٹھ کر کام کرنے والوں کو عموماً یہ مرض ہو جاتا ہے اور اس مرض سے نجات حاصل کرنا بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے، لیکن آج کا عمل انشاءاللہ آپ کریں گے تو ضرور آپ کو افاقہ ہوگا۔ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے آسان اور کارآمد وظائف آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں جن سے سب کو فائدہ ہو۔ ویسے یہ مرض مرغن اور زیادہ مرچ مسالے پسند کرنے والوں کو بھی لاحق ہو جاتا ہے، اور بیماری پیٹ کی گرمی، پیٹ کی مختلف بیماریوں سے بھی یہ موذی مرض ہو سکتا ہے۔ اس مرض میں مریض کی حالت بہت تشویشناک ہو جاتی ہے اور مریض کے لیے زندگی دشوار ہو جاتی ہے، اور جس کو یہ تکلیف ہوتی ہے وہی اس تکلیف سے واقف ہوتا ہے۔ بظاہر سب ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بیماری انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ بواسیر خونی ہو یا بادی دونوں سے ہی نجات ملے گی جو بھی یہ عمل کرے گا۔ یہ جو عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی ضروری بات آپ سے مس نہ ہو۔ عمل بتانے سے پہلے اس کے اسباب کا ذکر بھی کرتا چلوں۔ بواسیر 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک خونی اور ایک بادی، اور یہ دونوں ہی بہت سی وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر چیز اعتدال کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ مرغن اور تیز مرچ مسالے پکوان بھی احتیاط سے استعمال کریں۔ اس کے علاوہ حد سے زیادہ دواؤں کا استعمال بھی اس موذی مرض کا سبب بن سکتا ہے۔ سستی کاہلی سے پرہیز کریں، اپنے آپ کو ورزش اور روزانہ کی چہل قدمی کا عادی بنائیں۔ حد سے زیادہ چائے بھی، جی ہاں چائے کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اس لیے چائے کا استعمال بھی کم کر دیں اگر آپ اس مرض سے دوچار ہیں۔ ہر قسم کا نشہ، خواہ سگریٹ نوشی ہو یا کسی قسم کی مشروبات اور منشیات، اس موذی مرض کا سبب بنتے ہیں۔ بالخصوص خواتین میں یہ مرض حیض کی بیماریوں اور حمل کے دوران بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو عمل منتر بتانے لگا ہوں، نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ ہراساں کی بیٹی، شاہ خونی بادی دونوں جائیں۔ دوبارہ سن لیں، ہراساں کی بیٹی، شاہ خونی بادی دونوں جائیں۔ یہ تو تھا منتر، اب اس منتر کو پڑھنے کی ترکیب بھی سن لیں۔ 9 چندی جمعرات کو 101 مرتبہ لبان دے کر پڑھیں اور اپنی توفیق کے موافق مٹھائی اپنے پاس رکھیں، اور تھوڑے پھول، تھوڑے خوشبودار عطر وغیرہ بھی اپنے پاس رکھیں۔ اس کے بعد جمعرات کے روز فقیر کو کھانا کھلائیں، کم سے کم 5 فقیروں کو کھانا کھلائیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پھر وقت ضرورت 7 مرتبہ پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں۔ ویڈیو کے ساتھ اپنے بھائی کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔